إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے جن لوگوں کو مقام اور شان بخشی ان میں ایک نمایاں نام جد الانبیاء والمرسلین جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اگلا مہینہ ذوالحجہ قربانی والا چاند کہلاتا ہے، اس کے اندر عید الاضحیٰ ہے اور اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس عظیم شخصیت کی یہ سنت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کون تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا اور اللہ کیا ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور قربانی کا مقصد کیا ہے، اور یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ آ رہا ہے اس کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے۔ تو ان باتوں کا جاننا سمجھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کا مختصر تعارف اور اس کے بعد ان کا عقیدہ، نظریہ، ان کی ملت، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے، اس کے مختلف مقامات پیش کیے جائیں گے، اور آخر میں قربانی کا مقصد اور اس کے ساتھ ذوالحجہ کی فضیلت اور اہمیت بھی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام خود نبی رسول تھے۔ ان کے دو بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام رسول نبی تھے۔ ان کا بیٹا یعقوب علیہ السلام نبی تھا۔ ان کا پوتا، ان کا پڑپوتا یوسف علیہ السلام بھی نبی تھا۔ یعنی خود نبی رسول، دو بیٹے نبی رسول، پوتا نبی اور پڑپوتا نبی۔ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سارے نبی رسول ان کی اولاد میں بھیجے اور کتابیں نازل ہوئیں، وہی آئی ان کی نسل اور ان کی اولاد میں آئی۔ یوسف علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کے ہزاروں نبی آئے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہزاروں نبی اس لڑی سے آئے۔ اور ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے اسماعیل علیہ السلام ان کے دوسرے بیٹے، ان کی نسل اور اولاد میں سے ہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ پوری دنیا میں سب سے افضل شہر مکہ مکرمہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ اس کو آباد کروایا جب ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور چھوٹے بچے اسماعیل کو اس جگہ چھوڑو جہاں آج کل مکہ مکرمہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے بیت اللہ شریف قبلہ، اس کے بنانے کا اعزاز اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بخشا۔ نماز کے اندر ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پورے نبی
نبیوں رسولوں میں جو شخصیت ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہے ہمارے درود پڑھنے میں، اور درود کا نام بھی درود ابراہیمی ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے، جیسے پیدا ہوئے ایسے ہی اٹھیں گے۔ کیا مطلب؟ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مرد بھی ننگے ہوں گے اور عورتیں بھی ننگی ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاملہ بڑا سنگین اور سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور کسی کو کسی طرف دیکھنے کی فرصت اور جرت ہی نہیں ہوگی۔ اول من یکسا ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سب سے پہلے نبیوں کے بابے دادے پردادے ابراہیم کو قمیص پہنا دو۔ تو میدان معاشر میں سب سے پہلی جو قمیص پہنائی جائے گی وہ نبیوں کے بابے دادے پردادے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی جائے گی۔ اور بھی بہت آپ کے فضائل مقامات مختصر تعارف پیش کیا۔ اور یہ بھی کتنی بڑی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں اور ان کی طرح نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایک ہے زمینی مذاہب، یہ زمینی مذاہب ہیں، ہندو مت، بدھ مت، جین مت، زرتشت، یہ سارے زمینی مذاہب ہیں۔ آسمانی مذاہب تین ہیں، مسلمان، یہودی، عیسائی۔ یہ آسمانی مذاہب ہیں، یعنی یہ کتابوں کو مانتے ہیں، مر کے دوبارہ اٹھنے کو مانتے ہیں، یہ تینوں کے، ان کو کہا جاتا ہے آسمانی مذاہب۔ تو آسمانی مذاہب جو ہیں وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے اور وہ یہودی تھے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے اور وہ عیسائی تھے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے تھے اور وہ مسلمان تھے، فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما ما کان من المشرکین۔ یہودیوں کا دعویٰ جھوٹا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے۔ کیوں؟ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام اللہ کا جز، اللہ کا حصہ، عزیر علیہ السلام مشکل کشا، عزیر علیہ السلام بگڑی بنانے والا، عزیر علیہ السلام جو ہے وہ رزق دینے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، لہذا یہودی جھوٹے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم ہیں۔ عیسائی بھی جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا، عیسیٰ علیہ السلام رزق دیتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام گناہ معاف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، لہذا عیسائی اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام۔ مکے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ کیوں؟ مکے والوں کا عقیدہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا جز حصہ ہیں، اور ان کی مائیں جن سرداروں ان کی جو ہیں بیٹیاں ہیں، اور فرشتے مشکل کشائی کرتے ہیں، فرشتے رزق دیتے ہیں، اور فرشتے جو ہیں وہ بگڑی بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا، تو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو یا اللہ پھر کون ہے ابراہیمی؟ یہودی بھی جھوٹے، عیسائی بھی جھوٹے، مکے والے بھی جھوٹے، تو پھر ابراہیمی کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وہذا النبی۔ پوری دنیا میں
پوری دنیا میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور اس کی ملت کا وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیروکار ہے ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کی ملت کا وارث ہے. اور جو اس کے سچے پیروکار ہیں، جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں. کتنا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ نبیوں اور رسولوں کے سردار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو کہا سورہ النحل 14واں پارہ، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے بھی حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کی ملت کے پیچھے چل، ملت ابراہیمی کو اپنا. اور اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو بھی حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، چوتھا پارہ، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. یہ ہمارا اسلام جو ہمارا دین ہے، یہ اصل میں ملت ابراہیمی ہی ہے، یہ ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور مختصر بھی بتایا ہے کہ حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھا اور ہماری یہ ملت حنیفیہ ہے. حنیفیہ کیا معنی حنیف کا؟ مائل عن جمیع الادیان الی دین اللہ، سارے دینوں سے کٹ کے، نظاموں سے کٹ کے، دستوروں سے کٹ کے، رسم و رواج سے ہٹ کے، برادریاں چھوڑ کے، قبیلے چھوڑ کے، حکومتی معاملات باتیں چھوڑ کے، ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا. اللہ 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 اللہ، یہ مشن تھا ابراہیم علیہ السلام کا. کیا قربانیاں کرنے والے اس پہ غور کریں گے؟ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق دیتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد دیتے ہیں، بلکہ بعد میں آنے والے کئی جو بزرگ ہیں ان کو مشکل کشا حاجت روا مانتے ہیں. ہر علاقے کا علیحدہ ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا حاجت روا ہے. جگہ درگاہیں آستانے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہاں سے رزق ملتا ہے، وہاں سے صحت ملتی ہے اور وہاں سے اولاد ملتی. ان کا کیا تھا اللہ کا ابراہیم علیہ السلام سے چاہے 50,000 70,000 کی قربانی کریں؟ کیسے لوگ ہیں، اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کس کو بیوقوف تم بنا رہے ہیں؟ اور اللہ فرماتے ہیں من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا. ایک ہے کہ آپ کسی کو بیوقوف کہیں، ایک ہے کہ میں کسی کو بیوقوف کہوں. اصل بیوقوف وہ ہے جس کو اللہ کہے، اور وہ ہے جو ہزاروں لاکھوں کی قربانی کر رہا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اگر بتاؤ تو آگے سے لڑتا ہے اور چڑھتا ہے اور گلے پڑتا ہے. سب سے بڑا احمق بیوقوف یہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھا اور اس کا عقیدہ کیا تھا. اللہ نے کہا یہودی غلط ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں عزیر مشکل کشا ہے؟ عیسائی غلط ہیں، کیوں یہ کہتے ہیں عیسیٰ؟ تو مسلمان ٹھیک ہیں جب یہ کہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا حاجت رہو. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو عزت بخشی، مقام بخشا، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب نسب میں اشرف، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل مفضل مکرم. اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست کا، فصاحت و بلاغت کا امام بنایا، آسمانوں کے مہمان بنے. حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا جس کے نیچے سارے نبی کھڑے ہوں گے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. نبوت رسالت اللہ تعالیٰ نے ان پہ ختم کر دی. قیامت کے دن بھی ان کے بیان پر اللہ نے نبیوں اور ان کی امتوں میں فیصلے کرنے ہیں. بڑی شان ہے، عبادت خدا بدرگ توئی. قصہ مختصر لیکن شان مقام کے باوجود اللہ کے بندے غلام اللہ سے مانگنے والے ہیں. التحیات میں ہم سے اقرار کروایا گیا کہ ہم نماز کے اندر پڑھیں، ہر نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، غلام اور رسول۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی، آج میں 2 مقام پیش کرتا ہوں۔ وقت کا بادشاہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا رب کے بارے میں، اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی، اللہ نے اس کو حکومت دی تھی۔ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب وہ میرا بندہ عاجز بے بس ہو کر، میں نے اس کو حکومت بخشی، میں نے اس کو یہ دنیا کے سارے معاملات دیے، چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ میری عبادت کرتا اور مجھے مانتا اور میری طرف سے آنے والے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت کرتا۔ میں نے حکومت دی، میں نے ملک دیا، میں نے آسائشیں دی، میں نے اتنا کچھ دیا، وہ ہمارے خلاف۔ اور یہ عجیب سی بات آج بھی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ قرآن پڑھو، ساری قوموں کا یہی حال تھا۔ قرآن کہتا ہے، ساری قوموں کا خلاصہ قرآن نے یہ بیان کیا کہ جب ہمارے نبی رسول آئے تو جو معاشرہ میں سردار لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، صاحب اقتدار، صاحب اختیار لوگ، انہوں نے مخالفت کی۔ ہمیشہ ہوتا، آج بھی تم دیکھ، جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، وہی مخالف ہیں دین۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال، ثروت دی ہوئی ہے، خوشحالیاں دی، چاہیے تو یہ ہے نا کہ وہ رب کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں، سب سے زیادہ وہ مخالف، سب سے زیادہ بدید، سارے نہیں، اللہ کے بندے بھی ہیں۔ آخر یوسف علیہ السلام بھی تو گزرے، داؤد علیہ السلام، سلمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہتیں دی، لیکن اللہ کی اطاعت۔ اسی طرح بعد میں صحابہ کرام میں تھے عبدالرحمن بن عوف، عثمان رضی اللہ عنہ، خلفاء، مسلمان ملوک۔ لیکن زیادہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نعمتیں کرتا ہے، ان کو خوشحالیاں دیتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ دین کی حمایت میں کھڑے ہوں، وہ مخالف ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس نے جھگڑا کیا، ہم نے اس کو بادشاہی دی ہوئی تھی، مطلب اس کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو یہ دعوت دی کہ تو اس رب پر ایمان لا جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، زندگی موت کا مالک ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کے لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ شیطان دشمن ہے ہمارا، جس نے ہماری ماں اور باپ کو ننگا کرا کے جنت سے نکلوایا، اس نے اس کے دماغ میں یہ خناسی ڈالی اور اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا مارتا ہوں۔ ایک بری و ذمہ آدمی تھا، حکم دیا اس کو مار دو، اور ایک جو ہے وہ موت کا منتظر تھا جیل میں، اس کو اس کو چھوڑ دو، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں مار۔ اب اس دلیل پہ ابراہیم علیہ السلام اگر رکتے، اڑتے تو اڑ سکتے تھے اور اس کی بےہودگی، دجل، فریب کو واضح کر سکتے تھے، لیکن سانچ کو کیا آنچ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جب میرے پاس 101 دلیل ہے، اس نے بیوقوف بنایا، میں یہ دلیل ہی چھوڑ دوں، میں ایسی دلیل لاؤں جس کے آگے یہ بے بس ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ دربار کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج کو لاتا ہے، تو اگر اختیار رکھتا ہے تو مغرب سے لے آ۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پس وہ پدل ہو گیا، حیران، اور سارے لوگ تو اس کا دجل جو ہے نا، فریب لوگوں کے سامنے آ گیا۔ اب اس کا وہ کیا آگے سے جواب دیتا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اگر بادشاہ کا قرب حاصل کرتے، وزیر کے بیٹے تھے، اس کا باپ جو تھا بادشاہ کے بہت قریب تھا، لیکن انہوں نے دین کو ترجیح دی۔ اور دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو سمجھایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ
لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، سیرت، ملت، واقعہ سنا دو۔ سچا نبی تھا ہمارا۔ جب اس نے اپنے باپ کو کہا لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے ہیں آپ ابو ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے اور نہ نفع نقصان پہ قدرت رکھتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا عقیدہ تھا جیسے سارے نبیوں رسولوں کے مخالفوں کا عقیدہ تھا، جیسے مکے والوں کا عقیدہ تھا، جیسے آج کل کلمہ شریف پڑھنے والوں میں سے اکثریت کا یہ عقیدہ ہے۔ کیا؟ کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ رات دن لاتا لے جاتا ہے، اللہ چاند سورج چڑھاتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں کو اختیار دے دیتا ہے۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ نیکیاں کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور خوش ہو کے ان کو اختیارات دے دیتا ہے۔ مرنے کے بعد یہ تصرف کرتے ہیں، لوگوں کو صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ ان کو یہ انعام دیتا ہے۔ سارے نبیوں رسولوں کے مخالفین کا یہ عقیدہ تھا، مکے والوں کا یہ عقیدہ تھا، اور آج بھی مسلمانوں کی اکثریت کا یہی عقیدہ۔ یاد رکھو، سن لو، پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایسا مشرک نہیں آیا، کوئی ایسی مشرک قوم نہیں آئی جنہوں نے اللہ کے مقابلہ میں زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، چاند سورج چڑھانے والا مانا، اور نہیں 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 کوئی نہیں آیا۔ سب اسی کو بڑا مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، زمین و آسمان کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا مانتے ہیں، ذرے ذرے پتے پر اسی کا کنٹرول مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دی۔ سارے نبی اور رسولوں نے یہی واز کیا کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظرانہ چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ اللہ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان مرتبے مقام بنائے ہیں، لیکن اختیار کسی کو نہیں دیا۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو پڑتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا۔ پھر قرآن کہتا ہے ذرہ 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 کس کو کہتے ہیں؟ آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، دروازے کے سوراخ سے اندر دھوپ آ رہی ہو، اور دھوپ کے اندر جو آپ کو ذرات چھوٹے چھوٹے مضبوط، اتنا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کو اختیار نہیں دیا۔ کہیں اللہ کہتے ہیں رائی کا دانہ جو وزن میں بھی نہیں آتا، میں نے اتنا بھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ پھر اللہ نے نبیوں رسولوں کے واقعات بتائے، کوئی کنویں میں، کوئی مچھلی کے پیٹ میں، کوئی آگ میں، ان کی بے بسیاں اپنے آپ کو نہ بچا سکے، اللہ نے ان کی مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی، بتانے کے لیے کہ میرے بندو، اگر نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو تمہارا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا ہوں۔ یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھایا کہ اللہ کے جو بندے ہیں، ولی بزرگ، آپ نے پڑھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہوا مکے پہ، بیت اللہ شریف میں 300 سال بت جو سنتے ہو، بت آسمانوں نہیں سن ڈگ پہ، وہ بت، تصویر، ڈھانچہ، مورتی، قبر، درگاہ، آستانہ، نبی، رسول، ولی، بزرگ۔ کل پرسوں میں نے بخاری شریف میں حدیث پڑھائی ہے سورۃ النجم کی تفسیر میں، کہ لات حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلاتا تھا۔ لات جو مکے والوں کا مشہور بت تھا۔ لات بت کیا ہے؟ بزرگ، ایک اللہ کا نیک بندہ، اس کی تصویر، مورتی، ڈھانچہ، قبر، درگاہ، آستانہ، ذہن میں اس کی تعظیم۔ اور جب بیت اللہ شریف فتح ہوا مکہ، آپ نے کہا میں بیت اللہ شریف میں داخل نہیں ہوں گا، پہلے ان بتوں کو نکالو۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی بھی تصویر نکلی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر نکلی۔ اس کا مطلب ہے جیسے درختوں کی پوجا ہوئی، پتھروں کی ہوئی، جیسے چاند کی ہوئی، سورج کی ہوئی، درختوں کی ہوئی، ایسے نبیوں، رسولوں، ولیوں، بزرگوں کے بت، مورتیاں، تصویریں، ڈھانچے اور جگہ، آستانے، قبریں، مزار بنا کے کہ ہماری ان کے آگے کہ جب سارا مسئلہ ہی ہے، روڑا ہی سارا ہے۔
قرآن کی آیتیں سنا کرتے یہ بتاں دیاں آیتیں نے، بتاں دیاں بادشاہو، یہ بتاں والیاں آیتیں نے، بتاں والیاں جڑیاں نہ تسی قبر بزرگاں تے بندے پوچھے یہ بت کی سی بت؟ میں نے بتایا بخاری میں اسماعیل کی تصویر اور ابراہیم السلام کی تصویر تھی، اور یہ لات حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتا تھا، اللہ کے نیک بندے۔ میں نے بتایا نا یہی تصور تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیکیاں کی ہیں، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے۔ نوح علیہ السلام، سورۃ نوح پڑھو، بخاری شریف دوسری جلد، جب نوح علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی رب بلایا، قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ بڑوں نے کہا نہیں ان 5 کو رکھنا ہے، یہ 5۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ تھے، پھر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں انہی کی پوجا ہوتے 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 عرب میں آئی، اور جب قرآن آیا انہی کی پوجا ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے، عبداللہ بن عباس کہتا ہے بخاری، لوگوں نے چکر دینے نے بت 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 سانی جی، اور بت کی سن، بت تصویریں تھی، مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، درگاہیں، آستانے، ان کی بیٹھ کے، یہی ہے وہ بات۔ انہیں کام ہی مکایا ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ دیکھو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، وہ کیا تھا؟ بزرگوں کے فوٹو تصویریں تھیں، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع نقصان پہ گزرا۔ دوسرا واز، یہ پہلا واز ہے، دوسرا واز، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ قربانیاں ہو رہی ہیں لاکھ لاکھ کی، پتہ ہی نہیں ابراہیم نے باپ کو کیا کہا، اس کے باپ نے کیا کہا، کس کو چکر دے رہے ہیں آپ؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہوئی جو باتیں کی قرآن میں ہے، ان میں یہ بات بھی تھی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بیٹے کہ یہ بھی بات یاد رکھ، تیرا عمل چھوٹا ہو بڑا، رائی کے دانے جتنا بھی ہو، زمین میں ہو آسمان میں، اللہ کھینچ کے قیامت کے دن تیرے سامنے لائے گا۔ اللہ بڑا باریک بین خبردار ہے، اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ میں کہتا ہوں اندھیری کالی کٹرات، طوفان باد پارا میں کالے پتھروں پر چلنے والی کالی چونٹی کا والا رنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز بھی سن رہے ہیں، تیری جگہ تاریخ وقت نوڑا۔ کس کو بے وقوف بناتے ہیں؟ لاکھ کی قربانی دیکھو۔ اور ابراہیم سم کا عقیدہ اچھا نہیں لگتا، لوگ اسے گلے پڑتے۔ کہا اب دوسرا باز، ابو آپ سوچتے ہوں گے کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، میں باپ ہوں تو بیٹا ہے، تو مجھے سمجھائے گا؟ ابو بڑے آپ ہیں، میں چھوٹا ہوں، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، لیکن دلیل میرے پاس دلیل ہے۔ یہ قرآن یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے آیا کہ چھٹی ختم کا، ایک معاشرے تے فٹ ہوندہ ہے آج بھی، بالکل قرآن بول رہے ہیں تواڈے سجے کھبے ہر شے موجود قرآن جو کہہ رہے ہیں۔ آج بھی 20-22 سال لڑکا ہے، جمعہ پڑھ لیا، کالج یونیورسٹی میں استاد کا لیکچر سنا، ترجمہ پڑھا، حج عمرے سے آیا، اب وہ اپنے باپ کو، چچے کو، ماموں کو سمجھاتا ہے تم بڑا ہے کہ میں بڑا، تم بڑے ہو کہ میں، بھائی بڑے تو آپ ہیں، دلیل میرے پاس ہے ابو، بڑے آپ ہیں، دلیل میرے پاس۔ بات تو دلیل کی ہے، بڑے چھوٹے کا کیا مطلب ہے اس میں؟ تیسرا باز، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان الرحمن عصیا۔ ابو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان رحمان کا نافرمان دشمن ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا شیطان کی عبادت نہ کرو، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کو سجدہ کرتا تھا؟ نہیں۔ رکوع کرتا تھا؟ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ کو کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، وہ شیطان کو سجدہ رکوع نہیں کرتا تھا، وہ شیطان کا کہنا مانتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کسی نظام، رسم دستور، قول، فتوے، لڑی سلسلے، کسی کی سوچ فکر کو اپنے لیے دین بنانا، کسی شخصیت کی بات کو اپنے لیے حلال حرام
ثواب نیکی طے کرنے میں دلیل ماننا، یہ اس کی عبادت عبادت کے کوئی سینگ نہیں ہوتے. اللہ کے دیکھو اللہ کو حق کا قانون بنانے کا. اللہ کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا. اور اللہ کا حکم کون بتائے گا؟ محمد رسول اللہ بتائے گا. تو محمد رسول اللہ کی بات اپنی نہیں ہے، اللہ کی ہے. قرآن کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی بات مانے گا اس نے اللہ کی بات مانی. رسول کا معنی ہی بھیجا ہوا، جو بھیجا ہوا اس کی بات نہیں ہوتی، بات بھیجنے والے کی ہوتی ہے. لہذا اللہ رسول کی بات، قرآن حدیث کی بات، یہ تو دین ہے، یہ تو اللہ کی عبادت ہے. اللہ کا حکم ماننا اس کی عبادت ہے. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ رکوع سجدہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، سوال بھی عبادت ہے، حکم قانون ماننا بھی عبادت ہے، نظر نیاز دینا بھی عبادت ہے. اللہ کا حکم قانون ماننا یہ اس کی عبادت ہے. اور اللہ کے مقابلہ میں کسی اور کی بات، برادری، علاقے، رسم رواج، کسی بزرگ کا قول فتویٰ اور اس کی بات کو اپنے لیے دین سمجھنا، یہ اس کی عبادت کرنا ہے. چوتھا واز، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو آپ سوچتے ہوں گے تو اپنا کام کر، تجھے میری کیا فکر ہے، جہاں کو لگا رہنے دو. ابو میں بھی آرام سکون سے رہ سکتا ہوں، لیکن رات کی نیند اڑی رہتی ہے، دن کا چین قربان رہتا ہے کہ میرا باپ کہیں عذاب میں گرفتار نہ ہو جائے. مجھے یہ چیز جو ہے بے چین کیے ہوئے ہے، جو مجھے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتی. ابو اگر آپ کسی کو پیسے دے دیں بڑی اچھی بات، کسی ضرورت مند کے گھر میں آٹا ڈلوا دیں، دانہ رکھوا دیں، بہت اچھی بات ہے. کپڑے لے کے دے دیں، بہت. اللہ کی قسم کروڑوں اس سے زیادہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جہنم سے بچائیں. آپ کا پڑوسی ہے، کلاس فیلو ہے، فیکٹری میں ہے، مارکیٹ میں ہے، بازار میں ہے، آپ دلی ہمدردی کے ساتھ، وہ غصہ کرے گا، لڑے گا، آپ اس کو کہیں کہ میں تیرا خیر خواہ ہوں. وقت آئے گا یہاں یا قیامت کو یاد کرے گا کہ تو میرا خیر خواہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی بھی تیری وجہ سے اگر سیدھی راہ پر آ جائے، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال سمجھا جاتا تھا. ابو مجھے یہ فکر نہیں آرام کرنے دے. اب یہ جو واز کیا آپ نے سنا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو واز کیا، یہ 4 واز کیے. 16واں پارہ سورہ مریم. کوئی اس میں بے ادبی کی باپ کی؟ نہیں. کوئی گستاخی کی باپ کی؟ نہیں. کوئی گالی دی باپ کو؟ نہیں. چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی بات کی، غور و فکر کی دعوت دی. اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے پاس چونکہ دلیل نہیں تھی، اس نے کیا کہا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا. منن نہ منن دی کی گل، تو میرے مشکل کشاؤں کو نہیں مانتا. آگ ساتھ ہی فیصلہ سنا دیا، بعد نہ آیا نا سنسار کر دوں، نکل جا گھر سے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا؟ دلیل، غور و فکر، واعظ نصیحت، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا طریقہ نکل جا، چپ، دوبارہ نہ بولی. آج بھی دیکھ لو جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، وہ دلیل، غور و فکر، ریسرچ. اور جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے نقش قدم پر ہیں، چپ، درس بند کرو، بولو، اسپیکر بند کر دو، کوئی نہ بات کرو، تو بڑا کہ میں بڑا، چپ. بڑا جنید بغدادی جہاں کو لگا رہنے دو، اب یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ. اور ابراہیم السلام کا کیا طریقہ ہے؟ دلیل، غور و فکر. اور جس کے پاس دلیل نہ ہو ویسے ہی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے سامنے ملت ابراہیم رکھی. 2 مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت کی دعوت دی
اور یہی وہ دین ہے جس کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قربانیاں کریں، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، لیکن ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا عقیدہ نظریہ بھی سمجھیں کہ وہ کیا تھا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بے وقوف احمق وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ نہ. اچھا اب آ جاؤ جو ہمارا ماحول ہے. جناب علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا کہتے ہیں، داتا میں نے دینے والا، گج بے خدا نے بخش، آپ ان کی تعریف کریں کہ یہ اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے، جو انہوں نے نیکی کے کام کیے ہیں اللہ اس کا بدلہ دے، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ داتا نہیں، داتا میں نے دینے والا. تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں زمین و آسمان کے. تو یہ داتا نہیں ہے اور گنج بخش بھی نہیں ہے، خزانے بخشنے والا. اللہ کے علاوہ سوئی بخش کوئی نہیں، تن کا بخش کوئی نہیں، لہذا ان کو داتا اور گنج بخش آپ نہ کہیں، نہ سمجھیں. اب چونکہ اس بات کا جواب کوئی نہیں ہے، اچھا یہ مطلب یہ ہویا کہ تسی داتا صاحب نو نہیں مندے؟ ہاں نہیں مندے، جی ایویں مننا ہے نہیں مندے، لا فتویٰ. کی فتویٰ لگے گا ساڑھے؟ عجیب بات. جو کسی کا نظریہ عقیدہ ہے اس کو سمجھاؤ، اس کے مطابق وہ کہتا تو اس کو نہیں مانتا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے لوگوں کے سامنے. صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چوتھے خلیفہ تھے، کاتب وحی تھے، اشرا مبشرہ میں سے تھے. رسول وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے خامند تھے. حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے دو پھول ہیں، نوجوانوں کے سردار، ان کے والد محترم تھے. شان بیان کرو لیکن کہو کہ وہ مشکل کشا نہیں تھے. 21 رمضان کو کوفہ میں مسجد کو جاتے ہوئے جن کی گردن کٹ گئی، مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جن کا قبیلہ کنبہ کربلا میں شہید ہو گیا، ان کی مدد نہ کر سکے، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا. جب آپ یہ بات کہیں تو اس کی آگے دلیل کوئی نہیں. اچھا یہ مطلب تسی علی دے منکر ہو؟ نہ، یہ ابراہیم کے باپ کا طریقہ ہے. چلو یار عیسائی سے بات کرتے ہیں. عیسائی کو آپ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول، عیسیٰ علیہ السلام لازم پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل اتاری، عیسیٰ علیہ السلام بھی پاک، ان کی ماں بھی پاک، عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے، اور اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرو عیسائی کے سامنے اور کہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام رزق نہیں دیتے، گناہ. عیسائی کہے گا اچھا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام دے منکر ہو. اچھا آپ مجھے بتائیں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ نہیں. تو اس کی یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں. تو جب ہم آپ کو بات سمجھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، علی تم ہمیں منکر کہتے ہو، جیسے علی عیسائی کی بات تمہیں کہنا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو وہ غلط ہے، ایسے تمہاری بھی بات غلط ہے. یہ اللہ کے سامنے فیصلے ہوں گے کہ کون منکر ہے اور کون محب ہے. قربانی کر رہے ہیں اور آگے سے یہ باتیں کریں تو آگے سے گلے پڑتے ہیں. یہ بات جو سمجھنے والی، جو اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ملت، عقیدہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا. باپ کو سمجھایا، برادری کو سمجھایا، حکومت کو سمجھایا، اور حنیف تھا یک طرفہ. حکومت کو سمجھایا، برادری سے ٹکر لی، گھر سے بے گھر ہوا،
عراق سے فلسطین پہنچا، فلسطین سے مصر پہنچا، مصر سے فلسطین آیا، فلسطین سے مکے والی جگہ پہ گیا، وہاں سے فلسطین گیا، بیوی کو لے کے شہر شہر نگر نگر مارا مارا پھرتا تھا۔ لوگوں کی اللہ سے نہیں بنتی تھی، ابراہیم کی ان سے نہیں بنتی تھی علیہ السلام۔ بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، آخر میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی۔ اللہ نے ملت ابراہیم کو قرآن میں تفصیل سے بھی بیان کیا ہے اور مختصر بھی، کہ حنیفہ، سارے دینوں نظاموں سے کٹ کے ایک اللہ کے لیے دینا، ایک اللہ کے لیے روکنا، ایک اللہ کے لیے جوڑنا، ایک اللہ کے لیے توڑنا، ایک اللہ کے لیے محبت، ایک اللہ کے لیے دشمنی، اللہ ہی اللہ اس کا مشن تھا۔ بخاری شریف جو قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، بخاری شریف قرآن مجید کے بعد زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے تمام مسلمانوں کے لیے افضل ترین کتاب ہے۔ اس کے اندر حدیث موجود ہے، قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آ جائے گا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہے گا میدان محشر میں کہ بیٹے اللہ سے بات کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ یا اللہ میرے ابو، میں نے اتنا آپ کو سمجھایا، آپ نے میری بات نہیں مانی، نہیں کرو بات۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کو عرض کریں گے یا اللہ یہ میرا باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم، یہ بخاری شریف، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ وہ پاؤں کی طرف دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے باپ کو ایک جانور کی شکل خون میں لتھڑا ہوا کر کے اس کو جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ اگلے بھی کانپ جائیں گے، پچھلے بھی کانپ جائیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ یا اللہ تیرا قانون اٹل ہے، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے بھی شرک کیا وہ جہنم میں جائے گا، اس پر جنت حرام۔ یا اللہ یہ تیرا قانون، نبی بھی مان گئے، رسول بھی مان گئے، ولی بھی مان گئے، اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے، قانون تیرا اٹل ہے۔ یا اللہ تو خود ہی تو قانون بنانے والا ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دے، ایک تو جانے دو، ایک تو جانے دو۔ کون پوچھتا ہے تجھے؟ نبیوں کا بابا ابراہیم علیہ السلام، خود نبی رسول، دو بیٹے نبی رسول، پوتا نبی پڑ پوتا، ہزاروں نبیوں کا بابا، اس کا باپ ہے۔ یا اللہ تو نے کہا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ساری باتیں اس نے پوری کر دکھائیں۔ یا اللہ ایک تو جانے دو، سفارشی صحیح، نبی بھی مان گئے، رسول بھی مان گئے، اگلے بھی مان گئے، پچھلے بھی مان گئے کہ تیرا قانون اٹل ہے، تو نے مشرک کو نہیں بخشنا، ایک تو جانے دو۔ کون پوچھتا ہے تجھے؟ یہ نبیوں کا بابا، دادا پردادا، دو قبلوں کا وارث۔ اللہ فرماتے ہیں ما یبدل القول لدی ما انا بدلہ من العبید، میرے بندو میں ظالم نہیں ہوں اور میرے قانون نہیں بدلتے، میرا قانون نہیں بدلتا، میرا قانون اٹل ہے۔ جس نے بھی شرک کیا، ایک ہے توبہ کر لے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے، لیکن شرک پر مرا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرا قانون نہیں بدلتا، یہ تمہارے قانون ہیں، اسمبلیاں بنا کے بیٹھے ہیں، ایک سطر قانون ہے اور 2.5 صفحے ترمیم، یہ 23ویں تے 24ویں ترمیم۔ تمہیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ کل کیا ہوگا، تمہیں ترمیم، مجھے سب پتہ ہے، لہذا میرا قانون نہیں بدلتا۔ ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی اور اس کا بڑا مقام میں نے بنایا، لیکن اس کا باپ مشرک ہے، میرا قانون نہیں بدلتا، یہ جہنم میں جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا، میں نے 950 سال واز کیا اور کشتی بھی میرے پاس ہے، فحال بینہما الموج فکان من المغرقین،
قرآن کہتا ہے موحد باپ مشرک بیٹے کی گفتگو اللہ کو پسند نہ آئی اور ایک بپھری لہر آئی ہمیشہ کے لیے باپ بیٹے میں جدائی ڈال. قرآن کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ میرا بیٹا. اللہ فرماتے ہیں تیری لائن پر نہیں تھا یہ, ٹھیک ہے تیرا بیٹا ہے, لیکن جو پیغام میں نے دے کے بھیجا اس نے اس کو قبول نہیں کیا, لہذا اس کا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آگے اللہ کی بے پرواہی دیکھیے, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. اے نوح علیہ السلام اگر دوبارہ تو نے بات کی نا بیٹے کے متعلق, نبوت کے دفتر سے نام کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا. اور یہ محمد رسول اللہ ہے, نبیوں رسولوں کے سردار, جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں. ان کا چچا سکا ابو طالب کفر پر فوت ہوا, بہت غم کیا. یہی سوچا نا کہ حبشے سے بلال آیا اور روم سے صہیب, یہ میرا چچا, یہ خیال آیا, بہت پریشان ہوئے. عربوں عجموں شام راکوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے وچ اندھیرے. یہ خیال آیا تو اللہ نے ایت اتار دی. اللہ کی بے پرواہی دیکھو, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے پیغمبر تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام نہیں ہے ہدایت دینا, تیرا کام ہے راستہ دکھانا. آگے ہدایت دوں, بگڑی بناؤں, ہدایت دل میں داخل کروں, کسی کو ابوبکر صدیق بناؤں, کسی کو ابو جہل لعین بناؤں, یہ تیرا کام ہی نہیں ہے, میرا کام ہے. تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ہدایت دینا, بگڑی بنانا, قسمت کھری کرنا تیرا کام ہی نہیں ہے. اور لوگوں کے عقیدے سن لو. میں تو کہتا ہوں یہ 3 باتیں اگر لوگ سمجھ جائیں نا, نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے, ابو طالب کا واقعہ حدیث میں بھی قرآن میں, اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا واقعہ ہوا, اور یہ 3 باتیں واقعات لوگ سمجھ لیں, شرک کی جڑ کٹ. لیکن یہاں قربانیاں بھی ہیں, اذانیں بھی ہیں, کلمہ بھی ہے, نمازیں بھی ہیں, حج بھی ہے, عمرہ بھی ہے, اور ساتھ شرک بھی ہے. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. سورہ یوسف کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے, میرے ساتھ ایمان کا دعویٰ کرنے والے اکثر مشرک ہو. قرآن کہ ذوالحجہ کا چاند چڑھنے والا ہے, اس کے پہلے 10 دن بڑی فضیلت والے. قرآن میں اللہ نے والفجر ولیال عشر, قرآن نے قسم اٹھائی, اللہ نے قسم اٹھائی ان 10 دنوں کی, یہاں سے 10 دن مراد. دوسری بات اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, اللہ کو یاد کرو خاص طور پر ان معلوم دنوں میں, اور یہاں سے مراد ہیں 10 دن یہ ذی الحجہ کے. اور تیسری بات حج کے مہینے ختم ہوتے ہیں ان 10 دنوں پر. چوتھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنوں کا کوئی عمل ان دنوں کے عمل کو نہیں پہنچ سکتا. عرض کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ, فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں پہنچ سکتا. ہاں ایک آدمی گھر سے گیا سواری لے کے لڑنے کے لیے جہاد میں, نہ خود واپس آیا نہ سواری واپس آئی, وہ بڑھ جائے گا اور کوئی نہیں بڑھ. 5ویں بات ان 10 دنوں میں ایک دن ہے عظیم جس دن کہ ہمارا دین مکمل ہوا, یوم عرفہ 9 ذی الحجہ. ایک یہودی کہنے لگا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تمہارے پاس آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آیت اگر ہمارے پاس ہوتی ہم عید بنا لیتے کہ دین مکمل ہوا تمہارا. عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے یہ یوم عرفہ کو نازل ہوئی, جمعے کا دن تھا, یعنی یہ پہلی عید ہے ہمارے لیے, یہ ہمارا دین مکمل. اور چھٹی بات کہ اس میں 10واں دن ہے جو سب سے افضل دن ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس میں خون بہایا جاتا ہے. ان دنوں کی کرنا کیا ہے, 3 کام, سبحان اللہ, الحمدللہ, ذکر, لا الہ الا اللہ, اور تکبیر زیادہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الحمد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر بازار میں جاتے,
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ۔ دکاندار سن کے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان 10 دنوں میں مسلمانوں کے محلے، مارکیٹیں، بازار، مسلمانوں کے ایوان، فیکٹریاں، ادارے اللہ کی کبریائی عظمت سے گونج اٹھے۔ یہاں شرماتے رہتے، یک یک بک بک کرتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، اللہ اکبر کو نہیں کہتا۔ کوئی کسی کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ نماز کے بعد تھوڑا ہر وقت چاند طلوع ہوتے ہی 10 دن تک یہ تکبیر اللہ کی کبریائی عظمت سے ساری فضا گونج اٹھے۔ اور دوسرا کام روزے، 9 کا روزہ، فرمایا 2 سال کے گناہ معاف ہوتے، 1 سال آئندہ 1 سال گزشتہ۔ اب لوگ کہتے ہیں یوم عرفہ وہاں ہے یا یہاں، سنو ان 10 دنوں میں روزے رکھے، 8 کا بھی رکھو، 9 کا بھی رکھو، جو وہاں 9 ہیں وہ بھی رکھو، جو یہاں 9 ہیں وہ بھی رکھو، اور بھی رکھو، کیا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور تیسرا کام خون بہانا، قربانی، 2 دانت والا جانور لگتا ہے، بکری، گائے، اونٹ کی نسل کا 2 دانت کا، البتہ بھیڑ کی نسل کا 1 سال کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری قربانیاں قبول منظور فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔